علم 3 صحیح مسلم نمبر 3257 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے ماضی کی قومیں تباہ ہو گئیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کریں، اور جس چیز سے انہیں منع کیا گیا ہے اس سے پرہیز کریں۔ مسلمانوں کو اس ذہنیت کو نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کو بہت زیادہ سوالات کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ اکثر اپنے فرائض کی ادائیگی اور فائدہ مند علم حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ کم اہم اور بعض اوقات غیر متعلقہ معلومات کے بارے میں پوچھنے اور تحقیق کرنے میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ یہ ذہنیت کسی شخص کو اس قسم کے مسائل پر بحث کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں یہ رویہ کافی پھیل چکا ہے، کیونکہ وہ اکثر اپنے فرائض کی ادائیگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات پر توجہ دینے کے بجائے غیر واجب اور کم اہم مسائل پر بحث کرتے ہیں، یعنی ان کو ان کے مکمل آداب اور شرائط کے ساتھ پورا کرنا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے موضوعات پر تحقیق اور استفسار کرے جو دنیاوی اور دینی دونوں معاملات کے لیے ضروری اور سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، ورنہ وہ اس حدیث میں مذکور لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے اور اپنی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال دیں گے۔ کسی کے عقیدے کے سلسلے میں مطابقت کا تعین اس بات سے کیا جاتا ہے کہ آیا کچھ سیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں اضافہ ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو انہیں اس علم کی تحقیق اور سیکھنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی دنیاوی زندگی کے حوالے سے مطابقت کا تعین اس فیصلہ سے کیا جاتا ہے کہ آیا کچھ سیکھنے سے کسی کو اپنے دنیاوی فرائض جیسے کام پر اپنے فرائض کی تکمیل میں مدد ملے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو انہیں اس علم کی تحقیق اور سیکھنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ بنیادی حدیث میں مذکور ذہنیت سے بچیں، خاص طور پر جب وہ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص آسانی سے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسلام کا علمی مطالعہ جس کا ان کی زندگی اور طرز عمل پر کوئی عملی اثر نہیں ہوتا۔ مؤخر الذکر رویہ اس وقت آسانی سے اختیار کیا جا سکتا ہے جب کوئی علم کے بارے میں تحقیق اور سیکھنے پر لگا رہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ آسانی سے اس علم کے طور پر پہچانا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی بات نہیں کی ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بحث کی ہے۔ رہنمائی کے ان دو ذرائع میں زیر بحث نہ آنے والا تمام مذہبی علم غیر متعلقہ ہے، اور اس لیے دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کی طرف رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو ہدایت کے ان دو مصرعوں میں اس پر بحث کی جاتی۔ لہٰذا کوئی بھی مذہبی علم جو ہدایت کے دو ذرائع میں جڑا ہوا ہے متعلقہ ہے، اور اس پر تحقیق اور عمل کرنا ضروری ہے۔ باقی تمام دینی علم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔